حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ جیل میں قید شخص کے علاج کا طریقہ کار پاکستان جیل قوانین 1978 میں موجود ہے، جس کے تحت ضرورت پڑنے پر قیدی کو سرکاری، سول یا ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ قیدی کو نجی اسپتال بھیجنے کا قانون میں تصور ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پہلی مرتبہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور عبوری حکم بھی جاری کر دیا گیا، جس میں ان کی چاروں درخواستیں منظور کر کے انہیں حتمی ریلیف دیا گیا۔ ان کی طبی رپورٹ میں صحت کے حوالے سے کوئی واضح بات نہیں تھی۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے 18 اگست کا حکم واپس لینے کی درخواست کر دی۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کر کے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ توہین عدالت ہے۔ عدالت ذمہ داران کو ذاتی حیثیت میں طلب کرے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے، انہیں قانون کے مطابق سزا دے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے برخلاف بانی پی ٹی آئی کو شفا کے بجائے پیمز لے جایا گیا۔ پیمز میں صرف معمول کا ریٹینا معائنہ ہوا، آنکھوں کا انجیکشن لگایا گیا اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا، مکمل طبی معائنہ نہیں کیا گیا۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ ایک بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے۔ جو حقائق تھے، جو فیکٹس تھے، وہ ہم نے لمحہ بلمحہ قوم کے سامنے رکھے اور کورٹ کے آرڈر کی منشا کے مطابق ہم نے یہ تمام تر چیزیں شفافیت سے ہم آگے لے کر چلے۔ جیسے ہی شفا ہاسپٹل کا معاملہ کھلا تو شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے، پہلا سوال۔ ادھر بیریئرز کو ہٹایا اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا۔ کیا وہ تحریک انصاف نہیں تھی؟ توہین عدالت کی مرتکب حکومت نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی، ان کی فیملی اور تحریک انصاف ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، تحریک انصاف کی درخواست بے بنیاد قرار دے دی۔ میڈیا بریفنگ میں کہا، ایک توہین عدالت یہ ہوئی کہ عدالتی پابندی کے باوجود شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں میں لوگ جمع ہوئے، انہیں کس نے جمع کیا؟ اسپتال کے باہر تحریک انصاف کے لوگوں نے سیکیورٹی رسک پیدا کیا۔ عدالت نے واضح کہا تھا کہ کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن میڈیا سے گفتگو کی گئی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی۔ حکومت نے نظرثانی درخواست میں پوچھا ہے کہ کیا یہ سہولت ہر قیدی کو میسر ہے؟ علاج معالجے کے حوالے سے انتظامیہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ ان کی بہن اور ان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہوا۔ حکومت نے ایک دن بھی بانی پی ٹی آئی کا علاج نہیں روکا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل خالد یوسف چودھری کا اڈیالہ جیل حکام کو خط، توہین عدالت کی درخواست کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی کے دستخط پاور آف اٹرنی پر کرانے کا مطالبہ۔ کہا 20 اگست کو پاور آف اٹرنی نے لے کر اڈیالہ جیل گئے تھے۔ جیل حکام پاور آف اٹرنی کے کاغذات وصول نہیں کیے۔ پاور آف اٹرنی کے لیے بیان حلفی سپریم کورٹ میں بھی جمع کروایا۔ پاور آف اٹرنی پر دستخط نہ کروانے سے بانی پی ٹی آئی کے قانونی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جیل حکام کے مبینہ غفلت آئین، قانون اور جیل رولز کی خلاف ورزی ہے۔ قانونی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا اختیارات سے تجاوز ہے۔ پاور آف اٹرنی پر دستخط نہ کرنے کی صورت میں معاملہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ڈیل یا ڈھیل کا امکان صفر ہے۔ باخبر ذرائع نے دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں ڈیل سے متعلق رپورٹس کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلافات کی بھی تردید کی۔ رپورٹ میں باخبر ذرائع نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی سیاسی پیش رفت ہوتی ہے تو قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کہیں کوئی ڈیل طے کی جا رہی ہے یا سول اور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات ہیں۔ زیر گردش رپورٹس زمینی حقائق کے بجائے بعض افراد کی خواہشات یا توقعات کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں سول اور عسکری قیادت کا سفر ماضی میں دیکھے جانے والے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہے۔
بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ پیمز کے اعلامیے کے مطابق طبی معائنے میں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین نے آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے دیگر طبی معائنے کے لیے پیمز کے متعلقہ ماہرین نے حصہ لیا۔ امراض چشم کے معائنے سے حاصل ہونے والی طبی رائے کو دیگر طبی تحقیقات کے نتائج کے ساتھ مد نظر رکھا گیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ بنگلہ دیش نے پاک ترک سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ دے دیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر ہمایوں کبیر نے ایک انٹرویو میں کہا، سعودی عرب پاکستان ترکی پر مشتمل کسی اقتصادی یا دفاعی فریم ورک میں شامل ہونے کے امکان پر بنگلہ دیش مثبت رویہ رکھتا ہے۔ تاہم بنگلہ دیش اپنے قومی مفادات، عالمی معیشت اور تجارت میں بدلتی صورتحال کو مد نظر رکھے گا۔ ہمایوں کبیر کا کہنا تھا کہ عوامی روابط بڑھانے سمیت پاکستان کے ساتھ دو طرفہ عملی تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم طارق رحمان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کے مکہ معاہدے میں ممکنہ شمولیت کی خبروں پر ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا، مغربی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کو راہ کی معمولی سی رکاوٹ قرار دے دیا۔ کہا، آج جمعے کی رات ہے، ان کے پاس بہت سا وقت ہے۔ انہیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا واپس جا کر ایران میں تھوڑی سی اور بمباری کرنی چاہیے؟ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے مگر درست ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے ٹرمپ کے بیان کو مایوسی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے قریبی ساتھی حسین طیب نے کہا کہ ایران امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، پہلے کی طرح اب بھی امریکی پابندیاں ناکام ہوں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا کہ امریکی پابندیوں کی بین الاقوامی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ادھر پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے کہ امریکی دھونس نے ہر اتحادی ملک کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پڑوسی ممالک سے خطے کے نئے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق متعدد پیغامات ملے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کا حکم۔ تباہ شدہ گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی فوری بحالی اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، وفاقی وزراء اور سیکریٹریز متاثرہ علاقوں میں جا کر بحالی کا کام شروع کروائیں۔ متاثرین تک غذائی اشیاء اور امدادی سامان جلد از جلد پہنچایا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو مانسون کے اثرات اور امدادی کارروائیوں کی پیش رفت کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے کل رات ملاقات ہوئی۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس وقت سیاست بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس وقت کسی سیاستدان کی عزت نہیں رہی۔ سوابی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہے، ملک کے فیصلے عوام خود کریں گے۔ وہ دن دور نہیں جب بانی پی ٹی آئی باہر نکلیں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا کا دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات اور ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ صدر زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ صدر زرداری نے کہا، ملائیشیا میں پاکستانی چاول، آلو، گندم، پولٹری اور جانوروں کی خوراک کی طلب موجود ہے۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ وفود کی سطح پر مذاکرات، جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا، ورک کوٹا بڑھنے سے مزید پاکستانی قانونی طریقے سے ملائیشیا جا سکیں گے۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات لائسنسنگ نظام مکمل کر لیا گیا۔ اتھارٹی نے لائسنسنگ ریگولیشنز جاری کر کے پورٹل بھی فعال کر دیا۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ کے تحت ضوابط میں لائسنس کی 10 کیٹیگریز متعارف کرائی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کے الزام میں شوہر اور ملازم گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوہر نے اپنے والد اور ملازم کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کیا۔ مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ بہن کے سسر کی کال آئی، گھر پہنچا تو بہن کی لاش باتھ روم میں پڑی تھی۔ سسر مقدمے میں نامزد ہے جسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ خاتون کی 9 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ ملزم کی خاتون کے ساتھ دوسری شادی تھی۔
पहली बीवी तलाक ले चुकी थी। कराची के इलाके न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग, मियां बीवी और बच्ची जख्मी, तीनों जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टेक्सला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा को वालिद और भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। एसएसपी ऑपरेशंस ने बताया कि पुलिस ने केस हल कर लिया है। आयशा के वालिद समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आयशा के कत्ल में उसके कज़न भी मुलविस हैं। आयशा को 14 अगस्त को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वालिद ही ने बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया था। बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को होने वाले पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के मुकदमे में तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। एफआईआर के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 5 पुलिस स्टेशन के एसएचओज और 40 से ज़ायद अहलकारों ने हिस्सा लिया। एएसआई और अहलकार को गश्त के दौरान मुल्जिम की लिंक रोड पर मौजूदगी की इत्तला मिली। मुल्जिम ने पुलिस को देखकर सीधे फायर किए, जिससे 2 अहलकार जख्मी हुए। मुल्जिम की तरफ से फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ तो गन्ने की फसल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां महरम दल की लाश मिली। इससे पहले डीआईजी हैदराबाद रीजन तारिक खारिजो ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि मुल्जिम के बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस अहलकार ने रख दी होगी, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। उन्होंने मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात कराने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मुकाबला जाली नहीं था तो तहकीकात क्यों करें। हलाक नौजवान को मनशियात फरोश करार दिया। घर वालों का पुलिस मुकाबला जाली होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मक़तूल के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने महरम दल को राह चलते गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए मांगे, रकम ना मिलने पर मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में ससुरालियों की फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक खातून पर उसके देवर और ससुराली रिश्तेदार ने फायरिंग की। मुल्तान में गटर लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से वासा के 2 मुलाजिम जाँ बहक हो गए। मरने वाले आपस में बाप बेटा थे। बाप वासा का मुस्तकिल मुलाजिम जबकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट पर था। पुलिस के मुताबिक दोनों हिफाजती आलात के बगैर गटर लाइन की सफाई कर रहे थे। वासा हुकाम का कहना है कि रात के वक्त उन्हें किसी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया था। दोनों निजी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे। सरकारी काम के दौरान हर सीवरमैन को सेफ्टी आलात फराहम किए जाते। कराची में गरीबाबाद के करीब बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। गरीबाबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। हसन स्क्वायर यूटर्न से ट्रैफिक को यूनिवर्सिटी रोड की जानिब भेजा जा रहा है। डालमिया रोड, राशिद हनाज रोड, स्टेडियम रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरों और देहात में शजरकारी मुहिम की हिदायत। मुल्तान के अरकान असम्बली से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा, मुल्तान में सयाहती हब बनने का पोटेंशल मौजूद है। किला कोहना, कासिम बाग समेत तारीखी मकामात की बहाली के मंसूबे शुरू किए। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल का दौरा। कहा, अस्पताल से मलीक के अवाम को बेहतरीन और मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। सेहत के शोबे में सूबाई हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। सिंध के शहरियों को बेहतरीन इलाज फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत ने जजेस की बेतौकीरी की। अदालतों ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अंगू में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के हुक्म पर 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई तहक़ीक़ के इदारों को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। ज़रई शोबे में इस्लाहात पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों की मदद तरजीह है। किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फसलों की पैदावार के कौमी तखमीनों का जामे मनसूबा मुरतब किया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सुपार्को के ज़रिए फसलों के जायजे के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। किसानों को माली सहूलत और ज़रई मशीनरी की फराहमी मनसूबे का हिस्सा है।
پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی اور پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے جاری۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پنجاب حکومت پر تنقید۔ کہا ملک میں غربت میں سب سے زیادہ اضافہ پنجاب میں ہوا ہے۔ پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور 80 لاکھ بچیاں اسکول نہیں جا رہیں۔ حکومت نے بچیوں کے اسکول آؤٹ سورس کرا دیے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا وفاق نے 69 ارب روپے ایندھن کے نام پر ضائع کیے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کرپٹ ہے، مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان عوان نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کا حل اور نسلوں کا مستقبل پہلی ترجیح ہے۔ سڑکوں کی مرمت کے ساتھ تعلیم اور صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ خوشاب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا سڑکیں اور دیگر فوری مسائل تو وقت کے ساتھ حل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری اصل توجہ سکولز، کالجز اور فنی تعلیم کے مرکزی ادارے بہتر کرنے پر ہونی چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کی فوجی اور سول قیادت کا کردار عالمی سطح پر سراہا گیا۔ جرمنی کی سفیر سے ملاقات میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا امریکہ ایران جنگ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت متاثر ہوئی۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر جرمنی کی حکومت کے مشکور ہیں۔ لیپا ویلی میں 12,000 جانے والے نجی اسکول کی گاڑیاں بارش کے باعث پھنس گئیں۔ مقامی افراد کے مطابق 3 گاڑیوں میں بچوں اور اساتذہ سمیت 50 سے زائد افراد سوار ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق پھنسے ہوئے بچوں اور اسکول سٹاف کی مدد کے لیے مقامی افراد روانہ۔ تمام بچے اور اسکول سٹاف محفوظ مقام پر ہیں۔ بہاولپور میں گھر کے احاطے میں پولیس کا مبینہ تشدد، لڑکیوں کے سامنے باپ پر ڈنڈے برسائے۔ متاثرہ خاندان کے مطابق بجلی چوری کی شکایت پر وابڈہ کی جانب سے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، جو ادا کرنے کے باوجود پولیس اہلکار گھر میں داخل ہوئے۔ متاثرہ خاندان نے الزام لگایا کہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈی پی او نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ کراچی کی بندھانی کالونی اور ریکسر لائن کے علاقوں میں بجلی نادہندگان پر واجب الادا رقم 3 ارب روپے سے بڑھ چکی ہے۔ ان علاقوں میں بجلی کے نقصانات کی شرح 80% سے زائد ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بجلی کی چوری اور علاقے میں نقصانات کی شرح پر منحصر ہے۔ شہری بجلی کے بلز کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا چپ تعزیہ کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ قصر مسیب رضویہ سے برآمد ہونے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں پر ہوتا ہوا امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن کوارٹرز پہنچ کر ختم ہو گیا۔ حیدرآباد میں بھی چپ تعزیہ کا جلوس نکالا گیا۔ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم کو پہلی کامیابی مل گئی۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 9ویں سے 16ویں پوزیشن تک کے کلاسیفیکیشن میچ میں جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم کی کسی بھی میچ میں 16 سال بعد یہ پہلی کامیابی ہے۔ پاکستان نے آخری بار 2010 کے ہاکی ورلڈ کپ میں اسپین کو شکست دی تھی۔ پاکستان دوسرا کلاسیفیکیشن میچ پیر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی پلیئر مریم محمود برطانوی کلب ریکسم ایف سی ویمنز کے انٹرنیشنل آنرز بورڈ میں جگہ بنانے والی پہلی خاتون کھلاڑی بن گئیں۔ پاکستان کی نمائندگی کرنے پر مریم محمود کو کلب کے انٹرنیشنل آنرز بورڈ پر اعزاز دیا گیا۔ پاکستان مینز ٹیم کے کھلاڑی عمر نواز کا نام بھی اس بورڈ پر درج ہے۔ انٹرنیشنل بورڈ پر اپنا نام دیکھ کر مریم نواز نے خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کلب کے لیجنڈز کے ساتھ اپنا نام دیکھنا غیر یقینی سا محسوس ہوتا ہے۔ پکسل انٹرٹینمنٹ اور جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے پیش کیے جانے والے ریالٹی شو میں ویکینڈ سے شروع ہونے والا ہے کوارٹر فائنل، اور ناظرین کی نظروں کی منتظر ہیں کچھ خطرناک سٹنٹس۔ اس ویکینڈ پر کیا کچھ ہونے والا ہے، دیکھیے پاکستان's گاٹ ٹیلنٹ کی آنے والی قسط میں اتوار کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔ وہ جب
پاکستان کی آواز. Thank God that T-shirt's gone. اس کے اندر کیا بول رہی ہے وہ نہیں جاتی. اڑنے کو دل چاہے یہ آسماں بھی آج شرمائے. کون بنے گا پاکستان آئیڈل کا فاتح، یہ سب اس اتوار کو سب کے سامنے آ جائے گا. رنگ رنگ شو، 8 امیدواروں کا کانٹے دار مقابلہ، ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس اور ججز کا امتحان. ججز کی گلوکاری بھی شو کو 4 چاند لگائے گی. اسپانسر سپر بسکٹ نے شو کو یادگار بنانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کو بطور سپر آئیکن مدعو کیا ہے. تو پھر دیکھنا نہ بھولیں پاکستان آئیڈل سپر فنالے سب سے پہلے جیو پر شام 7 بجے. کیسے آپ کے تعلقات ہیں؟ میرے تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں ہمیشہ. بہت میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی. ہم نے سنا تھا بہت دوریاں ہیں، ایسا تو نہیں ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کبھی ایسا میں نے نہ محسوس کیا ہے، نہ کبھی ایسا ان کی طرف سے ہوا ہے، نہ کبھی میری طرف سے ہوا ہے. پتہ نہیں یہ ریمر کیوں ہے، اگر ہے تو مجھے ان کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے. ویری گڈ. دل کے بہت اچھے آدمی ہیں. آپ نے ایکٹنگ بھی کی، ڈراموں میں بھی ایکٹنگ کی. ہم اور دیکھیں گے آپ کو ایکٹنگ میں مزید. ضرور انشاءاللہ وقت ملے گا یا اسکرپٹ اچھا آئے گا ہم ضرور کریں گے. عاطف اسلم نے راحت فتح علی خان سے اختلافات کی تردید کر دی. جیو نیوز سے گفتگو میں کہا راحت فتح علی خان سے کوئی اختلاف نہیں، ان کا کام اور شخصیت بہت پسند ہے. اپنے نئے البم کی ریلیز پر کہا وہ فلمی میوزک سے اکتا گئے تھے اس لیے 18 سال بعد البم ریلیز کیا. کہا اچھا اسکرپٹ ملا تو مزید فلمز کریں گے. عاطف اسلم کی پرفارمنس کے دوران رنگ جمانے کے لیے فہد مصطفیٰ، عاصم اظہر، عالیہ عامر، طلحہ انجم نے بھی حصہ لیا. اور چینی روبوٹ نے جمیکن ایتھلیٹ یوسین بولٹ کا 100 میٹر ریس کا ریکارڈ توڑ دیا. چینی کمپنی کے تیار کردہ ہیومنائڈ روبوٹک لائٹننگ نے 100 میٹر کا فاصلہ 9.32 سیکنڈ میں طے کر لیا. یوسین بولٹ نے 2009 میں 9.58 سیکنڈ میں 100 میٹر کا فاصلہ مکمل کر کے عالمی ریکارڈ بنایا تھا.